دوسری بات یہ کہ غیبت آدمی اس وقت کرتا ہے جہاں دو آدمی ملتے ہیں، جہاں بیٹھے، اس لیے طے کرنے کہ جہاں ہم دو بیٹھیں گے ہم دوسرے کی بات نہیں کریں گے۔ تاریخ سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً اب تو کیا کہا جائے کہ عورتیں بہت بولتی ہیں، عورتیں کرتی ہیں، مرد ان سے زیادہ کرنے لگے، ورنہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عورتیں بہت غیبت کرتی ہیں، مرد اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب کوئی ملنے آ گئی، خالہ ہیں، آپا ہیں، باجی ہیں، پڑوس سے آ گئی، یا کہیں گاؤں سے آ گئی، یا گاؤں چلے گئے تھے، اب آئی ملنے کے لیے، خالہ کیسی ہو؟ ہاں بیٹا بہت اچھی ہو۔ اور خالہ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور تمہاری تو 4 لڑکیاں ہیں نا خالہ؟ تو کہاں بیٹا 4 ہیں۔ چاروں کی شادی ہو گئی؟ ہاں چاروں کی شادی ہو گئی۔ کیسا خیریت؟ ارے نہیں بیٹا، وہ تو دوسرے نمبر والی کی تو ساتھ اتنی ظالم ہے اور ایسا بدھو داماد ملا ہے۔ یہ تو پوچھنے سے ہو رہا ہے، یہ تو پوچھنے سے ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کام کی باتیں کرنا چھوڑ دیا تو بیکار کی باتیں کریں گے ہی کریں گے۔ استحزار کے ساتھ کہ یہ کلمہ میری زبان سے نکلتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں کل قیامت میں کہے گا ہائے ہائے فرشتوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ تو ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ ڈالا اس نے، اب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس لیے بالکل نہیں بات کی جائے گی، ضرورت کی جائے گی۔ جہاں غیبت کا پہلے بھائی صاحب بات نہیں کریں گے، اب نہیں کرتے۔ لوگ کہیں گے اچھا اچھا بڑا پارسا ہو گیا ہے، تو بڑا دیندار ہو گیا ہے، بڑا متقی ہو گیا۔ بولے بھائی جو چاہیے کرے اور دوسرے کی بات مت کرو۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، جوان ہیں، عالم ہیں، انہیں مجھ سے کہا غیبت کرتا تو نہیں لیکن کبھی کبھی مجبوراً سننا پڑتا ہے۔ ہم نے کہا مجبوراً مثلاً کیا مجبوری ہے آپ کی غیبت سننے کی بتائیے۔ انہوں نے کہا میرے ایک استاد آتے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، وہ ملنے آتے ہیں میری دکان پر، جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی شروع کر دیتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اب جب آ جائیں تو آپ ان سے یہ کریے کہ حضرت میں ایک جگہ جاتا ہوں، مجھے وہاں ان کی باتوں سے اللہ نفع دیتا ہے اور میں ان سے بیٹھ ہو گیا ہوں، اور وہ ایسے ٹیڑھے پیر ہیں کہ ایک ایک ہفتے کی رپورٹ مانگتے ہیں۔ ارے بھائی دوا کھلانے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیں گے آئندہ 15 دن کے بعد ایک رپورٹ اور لے کر آؤ، تو کہہ رہے کہ ایسے ہیں اور جرمانہ بھی کرتے ہیں، پوچھیں گے ضرور، اور ان سے مرض صبح ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے کہا غیبت نہیں کرنا اور سننا بھی نہیں، اور ایک کاغذ پر لکھ کے رکھیے، ان کو اسی وقت سنائیے گا۔ غیبت حرام ہے، زنا سے زیادہ بری چیز ہے۔ آدمی جس کی غیبت کرتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ رنجش ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اسی کی کرتا ہے۔ جس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دیتا ہے۔ پھر لکھیے اب کیا تو اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کو دے گا؟ اگر پھر بھی کرتا ہے تو اس کا بڑا تو بیوقوف نہیں۔ حضرت یہ لکھ کے لایا ہوں اور مجھے عادت ہے، یہ مت کہیے کہ آپ کو عادت ہے، اور مجھے عادت ہے، آپ دیکھتے ہیں نا ہر جب آپ ملنے آتے ہیں میں کتنی غیبتیں کرتا ہوں۔ اب ہم دونوں طے کر لیتے ہیں کہ کوئی غیبت نہیں کرے گا، اور اگر حضرت نے شروع کر دیا ارے حضرت اس جگہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2-3 دفعہ کے بعد انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارا تو کام بن گیا نا، وہ آئے چاہے نہ، ہمارا کام تو بن گیا۔ اس لیے اس طرح سے ایک خیال کے ساتھ، استحضار کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے کہ گناہوں کو چھوڑیں گے، عادت سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو اب رات کو جب گھر پہ سونے کا وقت آیا تو پورے اعمال مسنونہ کہ سونے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اور کرنے کے بعد اہلیہ سے بات کرنا ہے، بچوں سے بات کرنا ہے، سب بات کر لینے کے بعد کہ اب سو جانا ہے، چاہے لیٹے لیٹے اللہ سے بات کر لیں، اللہ پاک سے بات کر لیں۔ وہی کتاب جو مرنے کے بعد پڑھی جائے گی آج لکھی گئی، اور اللہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس میں ان غلطیوں کو نہیں لکھاؤں گا، مگر مجھ سے 2 دفعہ تو بھول ہو ہی گئی۔ میرے اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے، میرے اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اور توبہ استغفار کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد پوری طبیعت ایسی بدلی آپ پائیں گے، اور اللہ کی توجہ محبت کا رنگ آپ خود محسوس کریں گے کہ طبیعت اللہ نے ایسی بنایا کہ
کہ ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. اتنا بڑا رب ہمارا روٹھ جائے پتہ نہ چلے, خوش ہو جائے پتہ نہ چلے, کتنی بڑی بےحسی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرما دے. بات تو تقریباً پوری ہو گئی, تھوڑی سی دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. کہنے والا سب سے زیادہ محتاج تمہارا, کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ان اصلوں کی برکت سے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہم کو بھی توفیق دے دیجیے, ان حضرات کو بھی توفیق دے دیجیے. اللہ نے بہت گناہ کیا مولا, پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئے. کوئی نہیں جانتا میرے اللہ مگر آپ سب جانتے. آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں میرے مولا. ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ پاک معاف فرما دیجیے. اور اس طرح کا رمضان جیسے آپ کے نیک بندے گزارتے ہیں, متقی گزارتے ہیں اور کامل تقویٰ حاصل کرتے ہیں, اللہ ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہر برائی سے بچا لیجیے, خیر کی طرف طبیعتوں کو چلا دیجیے. اللہ نفس شیطان نے لوٹ لیا مولا, لٹ گئے, ہم تو لٹ گئے, پوری زندگی ایسی گزر گئی. اے اللہ آج سے ہماری زندگیوں کے بنانے کے سنوارنے کے فیصلے کر لیجیے. ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہماری نماز اچھی کر دیجیے جس میں آپ کی یاد ہو, برائیاں زندگی سے نکل جائیں. ہمارے رمضان اچھا کر دیجیے تاکہ ہم کامل تقوی والے بن جائیں. اللہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ایسا بنا دیجیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں مولا. آپ کی ناراضگی والی زندگی کو جو اب تک گزارا معاف کر دیجیے. باقی زندگی ایسی جس سے آپ کو ہر دم بندے کو پیار ہے ایسی بنا دیجیے. ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. اے اللہ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اکمل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.